وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. احباء الکرام، خواتین کے لباس کے تعلق سے چند اہم مسائل میں آپ کے سامنے مزید رکھنا چاہتا ہوں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ خواتین کا لباس دیگر خواتین کے سامنے کیسا ہونا چاہیے. اس بارے میں یہ عرض ہے کہ خواتین کا لباس دیگر خواتین کے سامنے حیادار ہونا چاہیے. اسی قدر زینت کا وہ اظہار کر سکتی ہیں جس قدر دیگر محارم کے سامنے کرتی ہیں، جس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے. البتہ اگر کسی عورت سے اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ محاسن کا ذکر دیگر جگہوں پر کرے گی جو کہ باعث فتنہ اور عار بنیں گے، تو ایسی خاتون سے بطور سد ذریعہ حجاب کر لینا چاہیے اور اس کے سامنے اپنے محاسن کو نمایاں نہیں کرنا چاہیے. دوسرا اہم مسئلہ اس تعلق سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں مؤمنہ اور کافرہ خواتین میں کوئی تفریق نہیں ہے. چاہے مؤمنہ عورت ہو یا کافرہ عورت ہو، اہل کتاب ہو یا دیگر مشرکہ عورت ہو، اس کے سامنے اسی قدر زینت کو اظہار کیا جا سکتا ہے جس قدر زینت ایک عورت اپنے محارم کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے. البتہ بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ کافرہ عورتوں سے مسلمان عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے اور ان سے اپنے زیب و زینت کو اسی طرح چھپانا چاہیے جیسے اجنبی مردوں سے چھپایا جاتا ہے. تیسرا مسئلہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بچے کہ جو عورتوں کے جو معاملات ہیں حسن و جمال کے ان سے واقفیت رکھتے ہیں، ان سے بھی خواتین کو پردہ کرنا چاہیے اور ان کے سامنے بھی حجاب کی حالت میں ہی آنا چاہیے. البتہ وہ بچے جن کو ابھی ان امور کی معرفت نہیں ہے اور پہچان نہیں ہے اور عورتوں کی مخفی باتوں کو وہ نہیں جانتے، تو ان کے سامنے اسی قدر زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے جس قدر دیگر محارم کے سامنے کیا جا سکتا ہے. چوتھی بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ چھوٹی بچی جب بالغ ہو جائے تو اس پر حجاب فرض ہو جاتا ہے. البتہ بلوغت سے پہلے چھوٹی بچی کو حجاب کی ترغیب دلائی جانی چاہیے، اور یہ ترغیب دلانا اور حجاب کو اس کے لیے محبوب بنانا یہ والدین پر فرض ہے. یعنی چھوٹی بچی پر حجاب تو فرض نہیں ہے، البتہ اس کے والدین پر حجاب کو اس کے لیے محبوب بنانا اور حجاب کو اس کو ترغیب دلانا یہ فرض ہے تاکہ اس کی تربیت ہو سکے حجاب پر. پانچویں بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ چھوٹی بچی کو ہر وہ لباس پہنانا جو بڑی عورت کے لیے پہننا جائز نہیں ہے وہ حرام ہے. مثلا ٹائٹ لباس یا وہ لباس جو سی تھرو ہو، جسے نظر آتا ہو، اتنا باریک ہو کہ نیچے سے جلد نظر آتی ہو، ایسا لباس چھوٹی بچی کو پہنانا بھی جائز نہیں ہے. یا ایسا لباس کہ جو عورت کے مفاتن کو ظاہر کرتا ہو اور شہوت کو ابھارتا ہو، ایسا لباس چھوٹی بچی کو پہنانا بھی جائز نہیں ہے. اور چھٹا اور آخری مسئلہ جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عورت کا اپنے خاوند کے سامنے کوئی سطر نہیں ہے. میاں بیوی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. لہٰذا میاں بیوی کا آپس میں کوئی سطر نہیں ہے. لہٰذا ایک عورت اپنے خاوند کے سامنے جیسا مرضی چاہے لباس زیب تن کر سکتی ہے، شریعت نے اس میں کوئی قدغن نہیں لگائی. وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.